الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وقال اللہ فی مقام آخر فی سورة الروم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ ہمارا جو مضمون ہے وہ چل رہا ہے نماز۔ لفظ نماز جو ہے یہ کوئی زیادہ پاورفل لفظ نہیں ہے جو انسان کی نفسیات کو صحیح طریقے سے سیٹ کرے۔ تو قرآن پاک میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں وہ لفظ صلاح ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اللہ رب العزت نے اس لفظ کا کیوں انتخاب کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اسی لفظ کا استعمال کریں، لفظ فلاح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ صلاح کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں کیا ڈسکس کیا تھا؟ کوئی ہے جو پچھلے سیشن میں ہمارے اس سیشن کے اندر موجود تھا، جس نے نماز کے بارے میں کچھ سنا ہو؟ بہت دکھ ہوگا اگر کچھ یاد نہیں ہے تو۔ کوئی تو تھا، کون تھا؟ سر صلاح از اے کنیکشن، آپ نے بتایا تھا کال ہے، ایک ربط ہے۔ سر ریکیپ تو آئی تھنک ہوا ہے۔ ہم نے تو دوبارہ سیشن ہی نہیں ہوا، ریکیپ کیسے ہو گیا آج؟ اس کے بعد آج کا سیشن میں بیمار ہو گیا تھا نا یاد، 2 ہفتہ تو میں گاڑی نہیں اٹھا سکا۔ جی چلے میں سر کر دیتی If you have notes please کیونکہ آپ you will make my job easy، اور آپ بھی جو ہے نا اس سیشن میں اتنا ہی ثواب کا حقدار بن جائیں گی جتنا کہ مجھے محنت کر کے بننے کی کوشش میں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جی سر I'll give you opportunity۔ جی سر آپ نے ورڈ ایک بتا تھا کاما یعنی ایک قام شخص یقوم کھڑا ہوا، کاما یقیمو قام یعنی یقوم یقوم، قام یقوم جی اس کا مطلب ہوتا ہے یقوم، کھڑے ہونا۔ ہاں جی ماشاءاللہ۔ جی اس کا یہ ورڈ، اس ورڈ کا مطلب آپ نے بتایا تھا کہ ایک شخص جیسے خود کھڑا ہوا نماز کے لیے اور دوسروں کو بھی کہا نماز کے لیے، وہ ہے ایک طرح سے قام یقیم۔ قام یقوم یقین۔ اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بغیر کسی کو انوائٹ کیے، لیکن اقام جی یقیم کے لیے شرط ہے کہ آپ اکیلے نماز نہ پڑھیں بلکہ دوسروں کو بھی کنوینس کریں، قائل دوسروں کریں، کو بھی convince کریں۔ ڈالیں۔ ہاں جی، جی یہ فرق ہے۔ قام یقوم کا مطلب ہے اکیلے کھڑے ہونا، وہیں سے لفظ ہے قیام، ٹھیک ہے، وہیں سے لفظ ہے قیام۔ لیکن جو خیام، جی اقام یقیم ہے، اقام یقیم وہ جو ہے لفظ ہے وہ ہے کسی خود بھی کھڑے ہونا، کسی کو بھی کھڑا کرنا ساتھ میں۔ اس کا مطلب ہی ہے جی دراصل کسی اور کو کھڑا کرنا ہے، خود تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے لیکن کسی اور کو بھی کھڑے کرنا ہونے کے لیے کہنا۔ تو اسی لیے اذان کے بعد جو نماز سے پہلے اردو میں تو ہم یا پنجابی میں تکبیر بولتے ہیں، لیکن وہ لفظ اقامہ ہے جو مؤذن اذان جماعت سے پہلے اقامہ دیتا ہے، یعنی اقامہ کہتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تو اسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود بھی نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کو بھی بلا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ جی سر، اور آپ نے فوائد کے بارے میں بتایا تھا کہ ایموشنل فوائد کیا ہیں نماز سے جو ملتے ہیں، ایموشنل، یعنی کہ آپ کے دماغ میں جو سوچیں ہیں، خیالات ہیں، یعنی کہ آپ جب صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ کی طرح طرح کی آپ کی اوپر جیسے دنیاوی پریشانیاں جو ہیں وہ حاوی ہوتی ہیں، اور جب آپ رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان پریشانیوں کو بھلا دیتے ہیں۔ یعنی وضو کرنا، یعنی کہ آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، اپنے آپ دماغ کو انفورس کریں کہ آپ
ساری جو دنیاوی مسائل کو سے ہٹ کر، یعنی نماز کی موشن فوائد آپ نے بتائے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ دماغ جو ہے زمین سے نکلنے والا چشمہ، یعنی اس میں آپ نے کس چیز کا سر بتایا تھا کہ اوکے آپ نے ایک ورڈ کو یا کہ زمین میں نکلنے والے چشمے کو let me give you this example. جزاک اللہ سمجھانا خیر. بڈی ہو جائے گا، یہ آپ نے کچھ لکھوایا تھا، یاد نہیں. میں بتا دیتا ہوں. آپ نے کرنا کیا جی کہ آپ تمام لوگ جنہوں نے پچھلا سیشن نہیں سنا، یو گائز ول میک مائی جاب ایزی. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو آج کا جو سیشن ہے از گوئنگ ٹو بی ویری پاورفل، ویری پاورفل. آج کے بعد آپ کا نماز کے بارے میں نظریہ چینج ہو جائے گا ایمانی لحاظ سے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے سے، کیونکہ آج روحانی ٹاپک ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھنی کیسے وہ تو بات کا معاملہ ہے. ابھی تو اس کے فوائد یا فرضیت کے بارے میں ہم بات کریں، اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنی کیسے. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ، میں نے یہ مثال دی تھی کہ ہمارا جو دماغ ہے، ہمارا دماغ یہ سوچوں، فکروں، خیالات کا ایک ایسے کہہ لیں کہ ایک ایسا چشمہ ہے، یعنی پھوٹتے ہیں نا خیالات آ رہے ہیں، فکریں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یاد آ رہی ہیں، میموریز پاپ اپ ہو رہی ہیں. اگر اس کی مثال دی تھی میں نے چشمے کے ساتھ، اگر ہم زمین سے نکلنے والے چشمے کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کے پانی کو چینلائز نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ چشمہ پانی نکلتا رہے گا اور اپنے ارد گرد کی زمین کو سافٹ کر کے مڈی کر دے گا کہ آپ اس پانی کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے اور اس کو استعمال بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہ سارا علاقہ جو ہے نا وہ فلڈڈ ہو جائے گا. تو کیا کرنا پڑتا ہے اگر تو کوئی بندہ سمجھدار ہے، تو جیسے کہ ماں ہاجرہ نے کیا تھا کہ وہ پانی کو ارد گرد وہ وال کھڑی کر رہی تھی، ساتھ میں کہہ رہی تھی زم 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 زم، ٹھہر جا کہاں پہ جا رہا ہے تو. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ نہ کہتی تو یہ پانی ایک چشمہ جو ہے نا وہ ایک دریا کی شکل اختیار کر جاتا. خیر، تو جی وہ جو ہمارے خیالات ہیں، ہمارے خیالات اگر ہم ان کو چینلائز نہ کریں، دماغ کے جو اندر پھوٹنے والے خیالات ہیں، جو فکریں ہیں، جو سوچیں ہیں، ان کو ہم اگر کنٹرول نہ کرنا سیکھیں تو یہ ہم پہ ہیوی ہو جائیں گے، ہماری زندگی میس ہو جائے گی. جو آیا کرنے پہ، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. دیر آر thousands of cases کہ اگر آپ نفسیات کے جو مثال کے طور پر اگر آپ کیا نام ہے، پی ٹی ایس ڈی، اے ڈی ایچ ڈی، یہ جو دماغی مریض ہیں، ان کی لائف سٹوری سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہاؤ مچ دے سفر. تو نماز کیا کرتی ہے؟ یہ اس چشمے کو چینلائز کرتی ہے، کنٹرول کرنا سکھاتی ہے. جی جی سر، اور چند آگے فوائد آپ نے لکھوائے تھے کہ آپ کے اندر اطاعت گزاری آتی ہے، یعنی کہ آپ مسجد جاتے ہیں، آپ کو امام کی اطاعت آتی ہے آپ کے اندر، یعنی کہ لسننگ سکلز اچھی ہوتی ہیں، مسلم امت میں اتحاد ہوتا ہے، یعنی نماز کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں سوچنے کی کیا نام ہے، سوری جی لسننگ سکلز نہیں، تلاوت جس سے آپ قرآن میں آپ سنتے کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہیں. میں آپ کو غلط، میں تجسس پیدا کر کے باقی لوگوں کی آپ توجہ آپ کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسا کرنے سے آپ کے اندر کیا نام ہے، جی یہ کیسے جیسے ممکن؟ آپ خطبہ سنتے ہیں تو آپ کے اندر جمعے کا خطبہ ہو گیا یا تلاوت ہوگی، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی لسننگ سکلز بھی اچھی ہوتی ہے. اس کے بارے میں سر آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں، اسی کے بارے میں کہ یہ کیسے ممکن اور یہ کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نصیحت. لسننگ سکلز ہاں، جی نصیحت سننا اور نصیحت کو اپلائی کرنا، یہ سکل آتی ہے ہمیں مسجد سے. مثال کے طور پر ابھی نئی نسل جو آ رہی ہے نا، اگر تو آپ کا واسطہ پڑ چکا ہے ایسے طلباء کے ساتھ جو سپوائلڈ ہیں، لائک دے آر لائک، میں کیا بولوں، وہ ہائیبرڈ بچے بن چکے، ہائیبرڈ. ٹھیک ہے، تو آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، دے ہیو نو انٹرسٹ، ان کو بات سننی نہیں آتی. ٹھہراؤ نہیں ہے بچوں میں. انٹرسٹ، دلچسپی کا تصور ہی نہیں. لائک دے آر موسٹ بورنگ جنریشن ٹو کمیونیکیٹ ود اور اسپینڈ ٹائم ود. وہ یہاں پہ تو موبائل لگے ہر وقت. جی نصیحت سننا. سر آگے کریں کنٹینیو؟ ہاں ہاں، پلیز پلیز ہیلپ می آؤٹ. سائیکولوجیکل بینیفٹس آپ نے بتائے تھے کہ تکبر ختم کرتی ہے نماز، نماز غریب اور امیر دونوں
یعنی جب مسجد میں جاتے ہیں تو انسان کا تکبر ختم ہوتا ہے، پیروی کرنا سیکھتا ہے، بولنے سے زیادہ سننا ضروری ہے، یہ چیز آتی ہے انسان کو، وقت کی پابندی اور کام سے بریک ملتی ہے مینٹلی اور اسٹریس کام سے بریک. یعنی کہ اب جیسے لوگ دکانیں بند کر کے کام مسجد سے بریک جاتے نہ ہیں. کہیں اس کو دوسرے ورڈوں میں کہیں. دیٹس اے فیکٹ ایز ویل. اصل میں کیا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر اپنے آپ پہ برڈن لوڈ کر رہا ہے. آرگنائز وہ ہوتا ہے ہاں، کاموں میں تو نا. وہ صبح سے 10 بجے کا آفس میں بیٹھا ہوا ہے، 9 بجے کا آفس میں بیٹھا ہوا ہے، 8 بجے کا آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کام پہ کام ہے، کام پہ کام ہے، ادھر سے پریشر ہے، ادھر سے پریشر ہے. تو اس کی مینٹل سٹیٹ از سو آکوپائڈ کہ اس کو اپنی جو بیہیویئرل جو کیا بولیں ری ایکشنز ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو جس طریقے سے وہ ہرٹ کر رہا ہے، کہ جس طریقے سے ابیوز کر رہا ہے، یا جس طریقے سے زبان چلا رہا ہے یا دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت اسے کہتے ہیں کہ نکل جا کے نماز پڑھ اور سیلف ریفلیکٹ کر کے محسوس کر کے کتنوں کو تو ہرٹ کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے نہیں تو کر سکتا، کیوں ظلم نہیں کر سکتا، اور آ کے معافی مانگ. تو بندہ نماز پڑھتے ہوئے سوچتا کہ او آئی سپوز ناٹ ٹو سے دیٹ، مجھے اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، معافی مانگتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے وہ، ایک تو اس برڈن سے اسے ریلیف ملتا ہے، برڈن سے ریلیف. اگر میں اسے بولوں گا جاب سے بریک تو دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ ورڈ، ٹھیک ہے، اس کی نفسیات پہ ہی ڈفرنٹ اثر ہو رہا ہے. اس سے کیا ہے، اللہ رب العزت اسے موقع دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو مانیٹر کر، اپنے آپ کو بہتر کر، اور انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کر، اور اپنی صحت کا خیال کر، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ریلیکس کر، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو وضو کے فائدے ہیں ان میں وہ بات ڈیٹیل سے ڈسکس ہوئی. جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. یو آر میکنگ مائی لائف ایزی، یہ ساری باتیں کر کے اللہ تعالیٰ برکت دے. کیونکہ وہ لوگ جو پچھلے سیشن میں نہیں تھے ان کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ اسٹف دے missed not messed up missed. جی جی سر، اسی بات کے آگے آپ نے لکھوا تھا کہ اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی اس میں آپ کو نماز سے تعلقات بھی بنتے ہیں، جب آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کی مسجد کی وجہ کمیونیکیشن سے آپ اسکلز کو بہتر ہوتی ہیں. اچھے جی، دوست ملتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اچھے تو تعلقات ملتے ہیں. ہاں ادب و اداب انسان کے اندر آتا ہے، کمیونیکیشن اسکلز آپ کی بہتر ہوتی ہے، مورل آپ کی کمپس، مورالٹی بہتر ہوتی ہے. ہاں موریلٹی ٹھیک ہو گیا، وہ ریسیٹ ہوتی ہے. بندے کو غلط رویے کی وجہ سے بندہ مسجد میں جا کے جب توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی چونکہ درس و تدریس ہوتی ہے مسجد میں، واعظ و نصیحت ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، جمعے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، سلف بولا جاتا ہے وہ شخص گزرا ہوا، صالحین نیک، تو گزرے ہوئے نیکوکار جو لوگ ہیں ان کی مثالوں کے ذریعے ہمیں دوبارہ ہمارا مورل کمپس سیٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یس جی. یعنی کہ اپنی صحت کا احساس ہونا، اس میں آپ نے لکھوایا تھا کہ اگر آپ کوئی بیمار شخص فزیکل دیکھتے ہیں جو ویل بینیفٹس، چیئر کر رہا ہے، یہ فزیکل جی بینیفٹس کی فزیکل کیٹیگری ہے. ڈیمیج کا احساس ہوتا ہے، نفسیات شکر بتاؤ. گزاری کی کیفیت آتی ہے. جی، اوکے ماشاءاللہ. ہوں. یعنی آپ دوسروں کو، جب آپ کلیکٹیولی عبادت کرنے اجتماع ہے، اب اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کو خود بھی ایک دل کرتا ہے، یعنی کہ عمل کرنے کا، اسلامی روایات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں سر ماشاءاللہ میرا ایک اور سوال ہوگا یہاں پر ماشاءاللہ. کہ جیسے مرد حضرات جیسے ہیں وہ چلے جاتے ہیں مسجد، تو خواتین کا مجھے نقصان بڑا ہو رہا دل چاہتا ہے نقصان ہو رہا آنے ہے کا، نقصان ہو رہا ہے، غلط کر رہی اپنے ہیں، نہیں جا بیٹے رہی، کو غلط لے کر رہی کے. ہیں. دل ہاں، کرتا ہے، نقصان کر رہی ہیں اپنا مجھے اپنا اور لگتا ہے اپنے وہ. بچوں کا. جی، یہ یورپ میں خواتین مسجدوں میں کا. خواتین کے لیے کیوں اتنا زیادہ پرائورٹائز کیا جا رہا ہے؟ وائی ان یورپ، وائی ان امریکہ؟ آنیسٹلی ہر مسلک کی مسجد میں خواتین کے لیے بڑی جگہ ہے، بہت کھلی جگہ، ہر مسلک کی. کیوں پاکستان اور انڈیا پاکستان میں کچھ مسالک ہیں جن کی مسجد میں تو خواتین کو اجازت ہی نہیں ہے، لائک کمپلیٹلی وائپڈ، دے کمپلیٹلی ریموو وومن فرام دا مسجد. کیوں؟ یہ اتنے ہی ان کو اپنی خواتین پہ اعتبار نہیں، اپنی ہی ماؤں بہنوں پہ اعتبار نہیں، اپنی ہی ماؤں بہنوں پہ. پھر کس قسم کا آپ اسلام اٹھا کے پھرتے ہیں کہ آپ کے گھر کی جو آپ کے انڈر آپ کی وائف ہے، آپ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بہن ہے، یا آپ کی والدہ ہے، ان پہ آپ کو شک ہے کہ آپ ان کو مسجد میں نہیں جانے دے رہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یاد رکھ لینا، جتنے ہی حالات خراب ہوتے ہیں
جتنے ہی حالات خراب ہوتے ہیں اتنے ہی حالات خراب میں دین کو فیسیلیٹیٹ کرنا لازم ہو جاتا ہے. اب فیسیلیٹیٹ سے مراد کیا؟ مسجد جانا خواتین کے لیے اب ضروری ہو چکا ہے. ان حالات میں مسجد سے زیادہ خاتون و مرد کے لیے محفوظ جگہ کوئی نہیں ہے. ایمان کے لحاظ سے، نفسیات کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ نقصان ہے. میں حیران ہو گیا تھا جب میں نے پوچھا کہ اقامہ کسے کہا جاتا ہے، تو خواتین میں سے صرف ایک بہن نے جواب دیا کہ اقامہ کسے کہا جاتا ہے. اینڈ دیٹ وومن آئی بلیو شی از ناٹ ان پاکستان، شی از آؤٹ آف پاکستان، جس وجہ سے اسے پتا ہوگا. اور ہماری بہنوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو اتنا نہیں معلوم کہ اقامہ کسے کہا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. اینڈ that's too sad کہ ہمارے اسلام کی ریالٹی سے ہم اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں، اور ہم نے آگے نسلوں کو اسلام دینا ہے. کیا اسلام دیں گے ہم کو؟ یہاں پہ نا وہ جو آپ نے بات کی نا، مسجد سے آپ کو تعلقات اچھے ملتے ہیں، اچھے رشتے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، رشتے سے مراد یہ نہیں وہ پاکستانی جو ہماری مائیں بہنیں ہر وقت رشتوں کی تلاش میں ہیں، پریشان ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. لیکن مراد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نیک مخلص دوست، نیک مخلص بہنیں بھائی ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہیں سے جو ہے نا نیک رشتے بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کون سی فیملی جن کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، ان کا ایمان ٹھیک ہے، ان کے معاملات ٹھیک ہیں، وہ مسجد میں ان کا رویہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کو کوئی زیادتی یا کچھ نہیں. ایسے گڈ تھنگ. اب دولت کی اقسام میں سے یاد رکھ لینا، میں نے یہ پہلے شاید بات کہی ہو لیکن میں بات دوبارہ دہرا دوں. دولت کی 3 قسمیں ہیں. دولت کی 3 قسمیں. پہلے نمبر پہ ہر وہ چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان میں سے پیسہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں اس کو آخر پہ رکھتا ہوں. استعمال ہونے جانے والی چیزیں تمام کی تمام میں ان کو آخر پہ رکھتا ہوں. جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ہے وقت. سب سے قیمتی دولت کسی کے پاس ہے تو وہ ہے وقت. دوسرے نمبر پر وہ ہے مخلص لوگ. مخلص لوگ دوست بھی ہو سکتے ہیں، مخلص رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مخلص لوگ. اور اس کے بعد ہے جو دولتوں میں سے تیسرے نمبر پہ جو سب سے اہم ترین دولت ہے وہ ہے صحت. اور چوتھے نمبر پہ ہے استعمال ہونے والی چیزیں. کیا کیا جائے ایسے بچوں کی ہیلپ کیسے کی جائے؟ انشاءاللہ I'll answer your question. اچھا، تو یہ 3 کی بجائے میں نے 4 کر دی. 4 دولتیں ہیں، 4 دولتیں. اب چونکہ ہم ایک خاص معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمیں شاید اندازہ ہے یا اندازہ نہیں کہ ہماری معاشرتی جو سوچ ہے وہ ہمیں بھی اس قدر افیکٹ کر دیتی ہے کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ غیر ضروری چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ معاشرے سے ہمیں ملا ہے، اور بہت ضروری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسے. مثال کے طور پر ایک یورپین کنٹری کے اندر حیا کی کوئی اوقات نہیں. حیا کی کوئی اوقات نہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک ملک ہے، عرب کنٹری ہے، سعودی عرب کہہ لیں یا قطر کہہ لیں یا کوئی بھی عرب کنٹری، اس کے اندر حیا سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی قیمتی چیز حیا ہے. اب یہ کہاں سے آیا؟ اچھا جی، اب جب بات آئی کیا نام ہے سوچ کی، ایسے ہی چونکہ ہمیں جو سوچ ملی ہے پیسہ پیسہ پیسہ. اللہ اکبر، کتنی بچیاں اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے، غریب ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جو مرد کہہ لیں جو خودکشی کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ پیسے کی سوچ. نواز شریف و زرداری، ان کرپٹ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے جو بھی اوپر آ رہا ہے پیسے کی ہی خاطر جو بھی ہو رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ ایک عام بندے کی سوچ بھی پیسہ ہی بن جاتی، بن گئی پھر سوچ پیسہ 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 پیسہ. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ایک دوست تھے، وہ میئر کے الیکشنز کے لیے انہوں نے جو ہے نا انتخابی نشان وغیرہ لے کے وہ کھڑے ہوئے. تو
جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو پوزیشن مل جاتی ہے، اس نے کہا بھائی یہ تو خدمت خلق کے لیے ہے، یہاں پہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کے پاس صلاحیت ہے اور آپ جیت کے آگے آ جائیں تو خدمت کے لیے آئیں، اور کچھ نہیں ملتا۔ واٹ، حیرانگی والی بات تھی، میں سن کے حیران رہ گیا۔ اچھا، تو اب رہی پاکستان کی بات، دیکھ لیں تو کیا سسٹم ہے۔ اچھا، تو اب چونکہ پیسہ پیسہ ہے تو ہماری پرائرٹی پیسہ بن گئی، ہم نے ہر نعمت کو فضول جان لیا پیسے کے مقابلے میں، ہم نے صحت کی پرواہ نہ کی، ہم نے وقت کی پرواہ نہ کی، ہم نے لوگوں کی رشتوں کی پرواہ نہ کی، رشتوں کی پرواہ، ان کو ایسے ٹریش کیا، ایسے ضائع کیا کہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی جن کے پاس صرف اور صرف پیسہ ہے، کام کی کوئی چیز نہیں، کام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف پیسہ، اور جہنم جیسی ان کی زندگی۔ تو سب سے گھٹیا، سب سے کم تر درجوں میں کیا ہے؟ مٹیریلسٹک تھنگس۔ کسی کے پاس بہت زیادہ پانی کا ہونا اس کو امیر یا غریب نہیں کر دیتا، کسی کے پاس بہت زیادہ گاڑیوں کا ہونا، منزل پہ جانا ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص بس پہ بیٹھ کے بھی منزل پہ اسی ٹائم پہ پہنچ جائے جس جگہ پہ پہنچنے کے لیے ایک شخص کروڑوں کی گاڑی استعمال کرے۔ ایک شخص ہے وہ جہاز کے آگے بیٹھ کے وہ 7-8 ہزار ڈالر پے کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھنے والا شخص وہ 1200 ہزار ڈالر کی ٹکٹ لے کے، دونوں ایٹ اے ٹائم سیم ٹائم فلائی کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ زیادہ کیا ایک انکمفرٹیبل سے کمفرٹیبل ہے، منزل پہ تو سیم ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ٹوٹے جوتے والا بھی اسی وقت پہنچ جائے جتنا نئے جوتے پہننے والا، ہو سکتا ہے کہ نئی گاڑی والا بھی وقت اپنی منزل پہ اسی ٹائم پہ پہنچے جتنا کہ ایک موٹر سائیکل والا۔ بات تو سوچ کی ہے، سوچ کی بات ہے۔ اب جس بندے نے اپنی یہ سوچ سیٹ کر لی کہ بھئی میں تو تب ہی وہ بنوں، میں انسان ہوں، یا میں کیا نا، میں کا مسئلہ بن گیا کہ میرے پاس اگر یہ ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بیمار کر لو جتنا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ دوڑے آگے نکلنے کے دوڑ میں ایسے پڑے، وہ اتنے آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ جب سیلیبریشن کا ٹائم آیا تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو کے کہہ سکے اور یو ڈیڈ اٹ۔ Nobody was there to celebrate with them. Not even their parents, not even their siblings, not even their friends. کیا گھٹیا اچیومنٹ ہے تیری کہ تو اکیلا پہنچا منزل پہ، اپنی ڈیسٹینیشن پہ اکیلا پہنچا۔ اب دیکھ رہا ہے کوئی تو ہو جو کہے او یو ڈیڈ اٹ، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ پھر بگا مجھے رونا آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں جو کہہ سکے تم نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے اہم ترین جو ہے وہ ہے آپ کا وقت، اس کے بعد آپ صحت کو لے آئیں، اس کے بعد ہیں رشتے سب سے گھٹیا لوور لیول پہ ہیں استعمال کرنے والی چیزیں، وسائل۔ اچھا، آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے پاس صحت ہے، آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، مفہوم بتا رہا، جو شخص صبح کو اٹھا اور وہ صحت مند تھا اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہے تو وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے شامل ہے۔ صحت مند ہے، ایک اس دن کا کھانا موجود ہے، سر پہ چھاتا ہے، وہ امیر ترین لوگوں میں سے پھنس جائے گا قیامت کے دن، پھنس جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مخلص لوگ۔ یقین کریں پیسے کی کوئی اوقات نہیں رہتی جس بندے کے پاس مخلص لوگ ہوں، وہ نہ اس کو غریب ہونے دیں گے، نہ اس کو بینک کرپٹ ہونے دیں گے، نہ اس کو مایوس ہونے دیں گے، نہ اس کو، وہ بندہ اکیلا رہے گا ہی نہیں، اکیلا رہے گا ہی نہیں۔ اور یہ دولت دنیا کی اہم ترین دولتوں میں سے دولت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس اربوں روپے ہے، مثال کے طور پر اربوں روپے ہے، طرح طرح کی سیکیورٹی سسٹم ہے، سب کچھ ہے، سفر میں تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، سارا پیسہ بینک میں پڑا ہوا، ہسپتال میں لے گئے، اکیلا پڑا ہوا، کوئی بندہ ارد گرد نہیں، کوئی بندہ ارد گرد نہیں، بندہ پچھتا رہا ہوتا اس وقت۔ دوسرا بندہ ہے ہسپتال میں پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 10 لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہیں؟ دوست ہیں، رشتے دار ہیں، عزیز ہیں، اقارب۔ میں جانتا ہوں ہمارے
ایک دوست تھے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کو پیسہ دیا ود ان فیو منتھس، فیو ایئرس، لائک ود ان 3-4 years، وہ بوسٹ کیا ماشاء اللہ وہ بندہ. اس نے اپنی فیملی میں سے چن چن کے بندے، یعنی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو اس نے روزگار نہیں سیٹ کر دیا، پورے خاندان کو. جیسے ہی وہ بندہ بیمار ہوتا 100-150 بندہ اکٹھا ہو جاتا اس کے نزلے زکام بخار پہ، چھوٹی چھوٹی بیماری. کیوں؟ سارے کے سارے جان نشاور کرنے پہ تھے. اور وہ بندہ ایسا، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود وہ مسجد کے کارپٹ پہ سویا ہوگا، بے فکر ہوگا. اور دوسری طرف لوگ میں جن کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب تک اسٹریس ریلیف کی گولیاں نہ کھائیں ہمیں تو سکون ہی نہیں آتا. یہ کیوں اتنا فرق ہے ان دو لوگوں میں؟ خیر، اب ہم آ جائیں. there was a lot of stuff that I said. It seems like off the topic، لیکن بات ہو رہی تھی نماز کے بارے میں. تو نماز ہمیں جو دیتی ہے وہ مخلص رشتے نمازی لوگوں کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد میں جانے سے، مسجد میں مجھے ایک ہماری محلے کی ایک خاتون تھی، تو ان کی میری سسٹر کے پاس پڑھتی ہیں، تو انہوں نے مجھے کال کی جب وہ میرے خیال میں یو کے اسٹڈی ویزے کے لیے گئیں، تو کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے یہاں پہ اپنے آپ کو، شی ٹریول فرسٹ ٹائم ان ہر لائف، گھر سے یعنی ایسے سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ ہی وہ نکلی. تو وہاں پہ گئی تو مجھے کال کی، کہنے لگی کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے میرا جو مشورہ ہے مسجد ڈھونڈیں، دیٹس اٹ. مسجد ڈھونڈیں، اور دوسرا آپ نے کام کرنا ہے کھانا کھلائیں لوگوں کو، دیٹس اٹ. آپ نے کسی سے کسی بات کی کوئی امید نہیں کرنی. You supposed to be the first one to invite. You supposed to be the first one to advise. You supposed to be the first one to volunteer. مسجد میں دوبارہ اس کی مجھے کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد کال ہے، کہنے لگی مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں کسی اسٹرینج جگہ پہ ہوں. مجھے سہیلیاں مل گئیں، مجھے ایسے ایسے لوگ مل گئے جو میری حفاظت کے لیے میرے ارد گرد ہوتے ہیں. مسجد سے اچھی اچھی خواتین، پھر ان کے آگے ریلیٹیو، آگے ان کی بہن بھائی، سارے کہنے مجھے تو لگتا ہی نہیں میں اکیلی ہوں. تو مسجد یہ مسلمان کا قلعہ بھی ہے، مسلمان کی حفاظت کا جو ہے وہ قلعہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جائیں نماز کی فرضیت. اب چونکہ روحانیت کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے نماز کتنی ضروری ہے. نماز کتنی ضروری ہے. آج کے بعد نماز کے بارے میں آپ کے تمام اشکالات، شکوک و شبہات میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی، کہ آپ کو نماز چھوڑنے کے بارے سوچنا بھی آپ کو جو ہے نا آپ کے لیے گوارا نہیں ہوگا. یعنی یو ول بی اسکیئرڈ آف ایون تھنکنگ ٹو اسکپ پریئر اور مس پریئر. سنیے، میں پہلے آیت پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم، ابراہیم جو لفظ ہے وہ غیر عربی ہے، تو اس پہ الف لام نہیں آتا ہے، تو میں نے اس لیے اپنے آپ کو کیچ کیا کہ میں نے یہ سورۃ ال کیسے کر دی. اچھا، تو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قل لعبادی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے دعا کے بارے میں فرمایا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ویسے ہی یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے. میرے بندے تو ایمان والے ہوں گے نا. کلی عبادی الذین اسرفوا، وہاں پر ایمان والوں نہیں کہا. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی یا بار بار گناہ کیے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہاں پر ایمان کی شرط نہیں لگائی. یہاں پر ایک بات کی ہے جو کہ بہت ڈیپ ہے. کہہ دو میرے بندوں سے، کون سے بندے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے ہی وہ ہیں. کون؟ یقیم الصلاۃ، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں. یقیم، وہی لفظ آ گیا. اقامہ یقیم، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، دوسروں کو بھی تلقین کریں. تو یقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جو
پراپر جو لفظ ہے یقیم الصلاۃ کا معنی وہ یہی بنتا ہے کہ they should establish the prayer, they should establish the salah. تو کہہ دیجئے میرے بندوں کو جو ایمان والے ہیں، میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں، بندے تو سارے ہیں لیکن نماز کے لیے اللہ رب العزت خاص کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شرط ہے ان کے لیے ایمان کی بھی، اور میرے بندے ٹھیک ہے، ان کا میرے ساتھ جو تعلق ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے. پھر آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورۃ الروم کی سیم نمبر آیت ہے 31. واو، سورہ ابراہیم کی بھی آیت نمبر 31 اور سورہ روم کی بھی آیت نمبر 31. واو، کیا انٹرسٹنگ تھنگ ہے. منیبین الیہ واتقوہ، وہ منیب ہوتا ہے انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ رجوع کرنا. یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ بندہ انتہائی زیادہ نافرمان بیٹا ہو، انتہائی زیادہ نافرمان بیٹا، اور اسے انتہائی سخت قسم کی سزا ملی ہو، سزا ملنے کے بعد وہ بندہ ٹوٹ گیا ہو اندر سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے، اور پھر اسے احساس ہو کہ بھئی مجھے اپنے والدین سے جا کے معافی مانگنی چاہیے مرنے سے پہلے. اب وہ جس عاجزی و انکساری سے اپنے والدین کے پاس واپس آئے گا، یہ ہے وہ لفظ منیب. منیبین الیہ، اسی کی طرف انتہائی زیادہ شرمندگی و عاجزی کے ساتھ رجوع کرنے والے، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہوا جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک ہو گیا. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. پیاری بہن، کاش کہ آپ نے پچھلا سیشن سنا ہو، تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ٹھیک کہی ہے، اور یہ ساری ڈسکس ہو چکی ہے پچھلے سیشن. اچھا، تو آیت نے ہمیں کلیئر کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو جو ایمان والے ہو، تمہارے لیے لازمی ہے کہ نماز قائم کرو. حکم دے دیا، اور آگے فرما دی نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہو کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ بندہ فارغ. میں نا یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں ان احادیث کی طرف آؤں جس نے ہماری ٹوننگ کرنی ہے، پہلے میں نا کفر اور شرک کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا واضح کر دوں. کفر کیا ہے؟ کفر کو سمجھیے گا. کفر یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی اناؤنس کرے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ کفر، یہ تو ہے ہی کفر. لیکن جو خطرناک سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک بات کا علم ہو کہ یہ مجھے کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ نہ کرے تو کفر ہے. اور یہ کیسا کفر ہے؟ جیسا کفر ہونا چاہیے. اور اس کی کیسی سزا ہے؟ ویسی ہی سزا ہے جیسے کہ کفر پہ ہونی چاہیے. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو نہ مانے، وہ مشرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرے، وہ ہے مشرک. کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانے پر اللہ کی نہ مانے، وہ کافر ہے. اللہ کو مانے پر اللہ کی نہ مانے، انکار ہے نا، انکار کر دیا. جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. شیطان کیا کرتا ہے سمجھیے گا. شیطان کیا کرتا ہے، میں نے آپ کفر کرواتا ہے. وہ کیسے کفر کرواتا ہے سمجھیے گا. اب چونکہ یہ ہمارے ایمان جو ہے وہ ایموشنز کا نام ہے، یاد رکھ لینا. آپ نے اس سے پہلے شاید یہ سنا ہو، لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایمان ایموشنز کا نام ہے. رونا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، کیا ہے؟ ایمان. محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ، یہ کیا ہے؟ ایمان. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا؟ ایمان. اچھا، خوف کیا ہے؟ جذبہ. اللہ کا خوف سب سے زیادہ، ایمان. تو یہ جذبات سارے کے سارے ایمان ہیں اگر یہ اللہ کے ساتھ الائن ہے. اللہ کے ساتھ الائن ہے. اب مسئلہ کب بنتا ہے؟
مسئلہ تب بنتا ہے کہ میں ان جذبات کو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کر لوں اور میرے جذبات سارے ان چیزوں کی وجہ سے ٹریگر ہوں، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ محبت سب سے زیادہ اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے اللہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط آ گئی۔ اب خوف کا معاملہ اللہ کے ساتھ آ گیا۔ اللہ رب العزت لا تخشوا الناس واخشونی، کسی اور سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جیسے ہی ہم اپنے جذبات کو اللہ سے ہٹا لیں گے اور ان کو اور چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے تو ہمارا اصل میں ایمان افیکٹ ہو گیا، اصل میں ایمان افیکٹ ہو گیا۔ ہمارے جذبات ٹریگر ہونے چاہیے اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اور یہی جذبات ہمارے بیلنس ہونے چاہیے یا کیا نام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے چاہیے ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی اب میں گیم سمجھاتا ہوں، ہم سے کفر کیسے کرواتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ابھی میں نماز کی طرف نہیں آ رہا ہوں، میں ابھی کفر کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ شیطان آئے گا، آپ سے کہے گا کہ بھئی آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سے کوئی گاڑی گزری، آپ کسی گھر کے پاس سے گزرے، یا آپ کے پاس کسی نے کسی چیز کی تعریف کی اور آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کرے، تو شیطان آ کے کہتا ہے ڈو اٹ، دعا کرے، دعا کرو، دعا کرو۔ تو آپ کہتے ہیں بڑی بڑی، کیونکہ آپ شیطان از پشنگ یو، ہم پش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں، مجھے بھی عطا کر دے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں اب دعا کا فلسفہ کیا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے اور ہم نے اس موضوع پہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اف آئی ڈونٹ فرگیٹ، آئی تھنک ہم نے یہ کیا ہوا، ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس بندے کو دعا کے فلسفے کا اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی نے بتایا بھی نہیں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ دعا مانگ کے جو ہے نا جلدی سے اس نے دعا کر لی۔ شیطان آتا ہے دوبارہ آ کے کہتا ہے کہ تو نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہوئی؟ بندہ آبویسلی دل میں کہتا ہے کہ میری تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ پھر وہ کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ آئے گا، تمہارا خدا تو تمہاری سنتا ہی نہیں۔ اگلے دن آئے گا، تیسرے دن آئے گا، چوتھے دن آئے گا، یہاں تک کہ ہمارا ایمان، یعنی ہمارا یقین بن جاتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین ایک ہی بات، ہمارا یقین بن جاتا ہے کہ خدا میری نہیں سنتا، اور یہی تو کفر تھا اور ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو لگتا ہو کہ خدا نہیں سنتا، میری خدا نہیں سنتا، میری خدا دعا نہیں قبول کرتا۔ اگر تو یہ ہے، سمجھ لو کہ افیکٹ ہو چکا ہے، شیطان نے ہمیں کفر کروا دیا ہے۔ اور یہ ہے خطرناک سٹیج کہ جہاں پہ آپ کا دل کہے، آپ کی سوچ کہے کہ میں نے جب بھی مانگی قبول نہیں ہوئی۔ یہ وہ جو اندرونی کنیکشن، نماز وہی تو چیز ہے۔ نماز کیا ہے؟ میں ایک مثال دے دوں، میں نے نماز کے بارے میں مثال سیشن کے سٹارٹ میں پچھلے سیشن میں کی تھی، لیکن ابھی میں اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ نماز لفظ جو ہے نا، یہ نماز کا لفظ تو مسئلہ ہے کہ یہ وہ نفسیات نہیں سیٹ کرتا۔ صلاح، جو لفظ صلاح ہے اس کا مطلب ہے قال، 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 CALL، قال، رابطہ، ربط، کنیکشن، ٹھیک ہے۔ صلاۃ، صلاۃ لفظ صلہ سے آیا ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ۔ اچھا، اب یہ کال کیسے ہوتی ہے؟ اب اس فلسفے کو سمجھیے گا۔ اب تو ہمارے پاس پریکٹیکل چیز آ گئی ہے نا، پریکٹیکل چیز ہم تو اب میں ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ سیل فون پہ کال ہے، آج ہی مجھے کال آئی، میں جم میں تھا تو خاتون جو کمپنی کی طرف سے مجھے کال آئی، کہنے لگے کہ آپ کے پیچھے شور بہت زیادہ ہے، بات کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ شی واز لائک اینگری، اسے غصہ آیا اس بات پہ کہ اتنے شور میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ پیچھے اتنا لاؤڈ میوزک چل رہا ہے۔ میرے ہیڈ فون لگے ہوئے تھے تو میں نے ہیڈ فون بند کر کے میں نے کہا کہ
مجھے کال ریجیکٹ کرنے دے تاکہ یہ شور پیچھے سے کم ہو. تو میں نے کیا کیا کہ جب میں نے کال بند کیا کہ میں نے صبح بتایا کہ میں جم میں ہوں, یہاں پہ میوزک لاؤڈ ہے, تو میں نے تو ہیڈ فون لگائے تھے, لیکن ہیڈ فون میوزک کو فلٹر آپ کے لیے نہیں کیا, اٹ از ڈوئنگ فار می, لیکن عجیب بات ہے. تو اس نے کہا کہ او آئی ایم سوری. لیکن جو میں پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, اس کا غصہ کس بات پہ, کہ میری طرف سے اس کو شور بہت سننے کو مل رہا ہے, بہت زیادہ شور اس کے پاس جا رہا ہے, جس کی بنا پر اس کو مجھ سے بات کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے. اب چونکہ میں نماز میں کھڑا ہوں, اس اسپرچل کنیکشن, یہ دل دماغ کا ربط ہو رہا ہے اللہ سے. امیجن کریں اب وہ جو کنیکشن ہے وہ کلیئر نہیں, اور آپ رب کی کیسے سنیں گے؟ جیسے کہ حدیث ہے نا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. If you can't make yourself on that point, then think he is watching you. وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا. تو کنیکشن اس قدر کلیئر ہوگا اس بندے کا جس کا ایمان مضبوط ہے, اس کے ذہن میں وہ جو الفاظوں کے ذریعے اپنے رب سے کمیونیکیشن کر رہا ہے is so clear, there is nothing, no distortion at all. کوئی شور نہیں ہے, کوئی شرابہ نہیں ہے خیالات کا, فکروں کا, سوچوں کا, وہموں کا, کچھ نہیں ہے. is too clear that he can even hear. اس کا رب اس سے ہم کلام ہے. اور وہ صحابی ایسے بھی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کا اتنا مضبوط کنیکشن ہے اپنے رب سے, اس قدر مضبوط کنیکشن ہے کہ دشمن پیچھا کر رہا تھا, اس نے ڈھونڈ لیا, اس نے کہا یہ جو چوکیدار ہے اس کو پہلے اٹیک کیا جائے. اس نے تیر لیا, نشانہ کھینچا, تیر چھوڑا, ان کی پنڈلی کے آر پار ہو گیا. نماز پڑھ رہے ہیں, اتنا مضبوط کنیکشن ہے جیسے ایک ٹوٹا ہوا بد کردار عاشق اپنی مشوقہ سے فون کرتے ہوئے اسے پتہ نہیں ہوتا کتنا مچھر کاٹ رہا ہے گرمیوں کی راتوں میں. اب اس بندے کو اپنے رب سے اتنا پیار ہے کہ نماز کے دوران جب تیر اس کی پنڈلی سے آر پار ہوا, انہوں نے یوں سمجھا کہ کوئی کانٹا چبھا ہے, انہوں نے نکال کے پھینک دیا اور نماز میں برقرار رہے. اس بندے نے دوسرا تیر پھینکا, پنڈلی میں اسی پنڈلی پہ دوبارہ لگا. انہوں نے پھر ایسے ہی تیر کو کانٹا سمجھ کے نکال دیا, ہاتھ سے نکال بھی رہے تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ تیر لگا ہوا ہے مجھے. تیسرے تیر کو بھی نکالنے کے بعد خون جسم سے نکل کے نڈال ہو کے گرے, تو ساتھ والا صحابی جو تھا وہ جا کے کہنے لگا what happened, وہ سارا خون مجھے نہیں بتایا. اس نے کہا بھائی میں تو نماز میں تھا. ایک صحابی ہے, اس نے نماز شروع کی, کیا کنیکشن اپنے رب سے ملا کہ ساتھ میں بندھا ہوا گھوڑا بتکنا شروع ہو گیا, اور ساتھ میں ان کا بیٹا ابراہیم لیٹا ہوا ہے. انہیں لگا کہ میرا بیٹا کہیں یہ گھوڑا پاؤں نہ رکھ دے, کنیکشن ڈسٹرب ہو, گھوڑا رک گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کنیکشن ہے. اچھا, انہوں نے کیا کیا, دوبارہ قرات شروع. جیسے ہی کنیکشن بلڈ ہوا, گھوڑے نے بتکنا شروع کر دیا. فوری طور پہ اپنی قرات روکی, گھوڑا رک گیا. 2 رکعتیں مکمل کی, بیٹے کو اٹھایا, باہر آئے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے بھی دکھانا تھا, نظر اٹھا کے دیکھا تو فرشتے روشنیوں کی ایک سائبان, ایک چھتری وہ واپس اڑ رہی ہے. اللہ کے رسول کے پاس صبح آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ this is what happened to me last night. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو فرشتے تھے جو تیری قرات کو سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک تو بچے ان کو دیکھ سکتے, ان سے سلام کر سکتے. سبحان اللہ, کیا کنیکشن بنتا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا, اے میرے پیغمبر کم قیام کرو. کم یہاں پہ اکیمو نہیں ہے,
یہاں پہ اکیمو نہیں، یہاں پہ کم ہے. کیوں؟ اکیلے کھڑے ہو رہے ہیں نا، اکیلے قیام کر رہے ہیں، تو کم کا لفظ آیا ہے. کم اللیل الا قلیلا. ہاں رات کو قیام کرو لیکن تھوڑا کرو. کیوں؟ اتنا مضبوط کنیکشن بنتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ساری رات گزر گئی، ساری رات گزر گئی. کیا کنیکشن بنتا ہے، اتنا کلیئر، اتنا کلیئر کہ جیسے میں نے بولا، نہ کوئی شور خیالات کا، نہ کوئی شور وہموں کا، نہ سوچوں کا، نہ فکروں کا، نہ پریشانیوں کا. is too clear between him and his master Allah subhanahu wa ta'ala. That's it. جی السلام علیکم. عمر آپ کو اس صحابی کا نام یاد ہے وہ جنہوں نے کہا تھا ان کے پاؤں ایمپوٹیٹ کیا جا رہا تھا جنگ کے بعد، تو وہ انہوں نے کہا تھا میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت کر دیں. تو پھر وہ جب نماز کھڑے ہوئے تو وہ اس کو جلا کے ختم کیا یا مٹی لگا کے کیسے کیا جاتا ہے ایمپوٹیٹ پہلے، تو اس میں کھڑے ہوئے انہوں نے ایک اف بھی نہیں کی اسی میں، کیونکہ انہیں پتا تھا نماز میں مجھے درد نہیں فیل ہو. وہ تو صحابہ کی بات ہے. فلسطین کے بچے کے سر کا آپریشن کیا جا رہا ہے سوئیوں کے ساتھ، وہ جی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ابھی تو کوئی صحیح مسئلہ بات. نہیں. دور کی بات کہاں پہ، جب رب سے کنیکشن ملتا ہے تو اللہ اکبر. میں حیران تھا، میرے ایک دوست نے یہ مثال دی تو میں حیران تھا. میں کہا کہ نماز، اذان از اے رنگ ٹون، اور نماز ایک رابطہ ہے، ایک کال ہے. اور فون کی کال تو میں برداشت نہ کروں کہ اس میں شور شرابہ ہے، تو میرے رب کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ what I'm saying. اور کتنی بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے کیا ہم کلام ہو. Like, he doesn't even know what he's saying. تو کیا بات کرے گا؟ امیجن کریں آپ کے دروازے پہ دستک ہو، آپ دروازہ کھولیں، اگلا بندہ نے رشین بولنی شروع کر دے اور کوئی آدھا گھنٹہ بولے. آپ کہیں بھائی کر کیا رہے ہو؟ آپ نے کیا رب سے مانگا؟ امیجن کریں کہ وہ شخص، جیسے کہ وہ میں نے ابھی مثال دی، وہ خاتون، اگر اسے مجھے اس کی زبان کی سمجھ نہ آتی یا میری زبان کی اسے سمجھ نہ آتی، ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں نے اسے بولا بزنس کے لحاظ سے، میں نے کہا کہ یہ ہماری کمپنی کا نام ہے، یہ میرا نام ہے ویریفیکیشن کے لیے. تو کہنے لگی مجھے لگا کہ میں نام آپ کا احتیاط سے لے رہی تھی کہ کہیں میں غلط نہ بولوں. میں نے کہا نہیں، میرا نام فاروق ہے، فاروق، تو یو کین سے دیٹ، اٹس ناٹ ہارڈ. تو کہنے لگے اوکے فاروق. تو وہ لفظ کو مس پروناؤنس کرنے سے بھی احتیاط کر رہی ہے، انسان ہے. اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیسے کہنا ہے. یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر. چھوٹا بھائی وہ ایک عرب کنٹری میں ہے، تو اس کی مجھ سے بہت زیادہ تعلیم اچھی ہے، تو اس کی انگلش کا ایکسنٹ مختلف ہے، عرب کنٹری میں ہے. تو مجھ سے بات کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ یار تو نے تو اپنا ایکسنٹ خراب کر دیا ہے کہ انگلش تم بولتے ہو تو اس ورس دین کہ آپ نہ تو ہمارے دیسی پاکستانی ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بول رہے ہو، نہ آپ عربی ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بول رہے ہو. کر کیا رہے ہو؟ میرے ساتھ ارد گرد کے لوگ ہی ایسے، انہوں نے ان کے ساتھ بات کر کے میرا ایکسنٹ بھی ایسا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اگر اب میں آپ کو کوئی بھی ایسا کلائنٹ دوں جو انگلش بولنے والا ہے تو یو کین ہیو اے ہارڈ ٹائم. میں سمجھ تو لوں گا، لیکن میں نے کہا کہ آپ کی بات لائک آپ کی اتنی تعلیم ہے، آپ کا جو ایکسنٹ ہے وہ تو سارا خراب ہو چکا ہے. ہم انسان ہونے کے ناطے سے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ بات کریں اس کے ساتھ یعنی اتنی حد تک تو پرفیکٹ بولنے کی کوشش کریں، بہتر بولنے کی کوشش کریں جس میں وہ بندہ سمجھ سکے. تو قرآن تو سب سے زیادہ ادب کا حقدار ہے، رب کی ذات تو سب سے زیادہ ادب کی حقدار ہے. بھئی جب رب کا کلام میں نے پڑھنا ہے یا رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے تو میں اتنے خوبصورت طریقے سے بولوں. کیوں قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت بنا دو. کیوں کہا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ سے ہم کلام ہو تو بہتر سے بہتر لہجہ اختیار کرو، بہتر سے بہتر ٹون اختیار کرو، ریدم اختیار کرو، تلاوت کا انداز اختیار کرو. کیوں؟ ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے.
اور ہماری بدقسمتی ہے، ہم تو سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ بھی نہ آتا. رہی بات دعاؤں کی، رہی بات تشہد کی، باقی ہم کتنا ہم کلام ہوتے ہیں، ہم تو جلد کرتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سستی طاری ہوتی ان پہ. یُرَاؤْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کا مقصد تو لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ کو تو بہت کم یاد کرتے ہیں. اور یہ آیت ہم پہ نہیں فٹ آ رہی، الحمدللہ. شرمندگی کی بات ہے، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ہم پہ فٹ نہیں آ رہی. دراصل یہ ہے ہی ہمارے لیے. تیار ہو جائیں، میں تھوڑا سا حدیث ایسی پڑھنے لگا ہوں جن کو یہ لگتا ہے کہ بے نماز کے ساتھ نرم عقل سے معاملات کرنے چاہیے تو وہ سن لیں، یا بے نمازی کا معاملہ اتنا آسان ہے وہ سن لیں. اللہ اکبر. یہ میں کتاب بھی شیئر کر سکتا ہوں ریفرنسز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کہتے ہیں یعنی ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جابر کو سنا کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے نماز کو چھوڑ دینا. جس نے نماز چھوڑ دی وہ بندہ نہیں، وہ بندہ مشرک ہے اور کافر ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث میں کہتے ہیں ترک الصلاۃ شرک، جس نے نماز چھوڑ دی شرک کر دیا. اگر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرک یہ ہے کہ میں کچھ غیر اللہ کے لیے کروں تو شرک ہے، دراصل اللہ کے احکامات کو نام ماننا بھی اتنا ہی شرک ہے جتنا کہ کسی بت کے سامنے سر کو جھکا کے کسی بت کی عبادت کرنا یا پوجا کرنا. اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا ویسا ہی کفر و شرک ہے جیسے کہ، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہو کہ اللہ کا حکم موجود ہے اور آپ عمل نہ کریں. اب کون سی سٹیمپ لگنی چاہیے؟ آپ کفر ہے یا شرک ہے؟ دونوں میں سے ایک ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ، بین العبد والشرک، بندے اور شرک کے درمیان اور کوئی چیز فرق نہیں ڈالتی سوائے اس کے کہ جس بندے نے نماز چھوڑ دی. فاذا ترکها فقد اشرک، جیسے ہی اس بندے نے نماز چھوڑی اس نے شرک کر دیا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا بین العبد و بین الکفر والایمان الصلاۃ، بندے اور کفر و ایمان کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. جب اس نے اسے چھوڑ دیا اس نے شرک کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے. جو بندہ شرک کرے گا اللہ کے ساتھ وہ سیدھے راستے سے دور کی گمراہی میں بھٹک گیا. اللہ اکبر. اب ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ حدیث میں نے پہلے پڑھ دی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم، جو عہد ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے. جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ان میں سے ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ ساری مستند صحیح احادیث پڑھ رہا ہوں. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کھلا کفر کر دیا. اگر کوئی بہن کنواری ہے اور اس سے رشتہ آئے بے نماز کا، لکھ پتی ہو کروڑ پتی ہو، وہ اتنا ہی پلید اور گھٹیا انسان ہے جتنا کہ ایک زانی و فحاش کافر انسان برابر ہے. اکیلے رہ لینا لیکن ایسے شخص سے نکاح نہ کرنا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا بین العبد و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ،
بندے اور کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے. جیسے ہی اس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کر دیا. ابن مسعود فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. پھر فرمایا جابر کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ من لم یصلی فہو کافر، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اوکے. پھر آگے آ گیا جی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من لم یصلی فہو کافر، سیم تھنگ، کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اسٹریٹ فارورڈ، لائک نو ڈاؤٹ، من لم یصلی فہو کافر، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اچھا جی، صحابہ کرام کا کہ ہاں کیا تھا نماز چھوڑنے والے کے بارے میں نظریہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لی. امیجن کریں، واللہ یہ میں بات اب پوائنٹ سمجھ آئے گا آپ کو. مدینہ کے ہائی لائٹڈ یعنی کنفرمڈ منافقین کے بارے میں جو صحابہ کرام کا نظریہ تھا، اور وہ منافقین تھے جو بڑے وقت سے پابندی سے نماز پڑھتے تھے. ہمیں اگر کوئی صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی آ کے دیکھ لے آج کے ہمارے انڈو پاک کے مسلمانوں کو، آج کے مسلمانوں کو، تو وہ تو صاف کہیں گے بھئی یہ اپنے آپ کو اسلام کے دائی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. یہ کیسا اسلام لیے پھرتے ہیں؟ ہمارے دور کے تو منافقین تم سے بہتر زندگی گزار رہے تھے اسلام کے ناطے سے. یقین کریں ہم مدینے کے ان منافقین سے بھی گھٹیا قسم کے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. عن مجاہد بن جبیر عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلاة. مجاہد بن مجاہد بن جبر وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے کہتے ہیں قلت له ما كان يفرق بين الكفر والإيمان، کہ کون سی چیز کفر و ایمان میں تمہارے نزدیک فرق کیا کرتی تھی اعمال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جابر بن عبداللہ نے کہا الصلاۃ رضوان اللہ علیہ اجمعین، نماز. پھر آگے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا وہ بے دین ہے، یعنی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے کا دین ہی نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ الصلاۃ. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ای شیء عند اللہ فی الاسلام قال الصلاۃ لوقتها ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ. عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اسلام کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ ایو شیء عند اللہ فی الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز کون سی چیز ہے؟ یہ بھی سوال ہے، سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ لوقتها، نماز اس کے وقت پر. ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں. پھر فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ صلاۃ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. پھر عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس بندے کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. عن ابی الملیح، ابو ملیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ممبر پر
لا اسلام لمن لم یصلی، اس بندے کا کوئی اسلام نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ہمیں وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا، لا تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا، ولا تترکوا الصلاۃ عمدا، نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا، کیوں؟ فمن ترکها عمدا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس بندے نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ ملت سے نکل گیا، امت محمدیہ سے نکل گیا۔ اب اگر کسی کو کسی پہ ترس آ رہا ہے تو یہ حدیث نوٹ کر لیں، کچھ بھائی تیرے ساتھ تیرے احساس کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں یا سنا رہی ہوں، تیری نجات اللہ کے ہاں دین میں ہے اور دین نماز کی وجہ سے، تو نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ تیرے رب کے ساتھ تعلق ہے، تو ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ اتنا اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا، یعنی مجھے نا، میں ایک بات اس سے پہلے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے، پاکستان مسجد میں تھا میں تو درس دیا، تو ایک شخص آیا کہنے لگا کہ آپ نے بڑا سخت قسم کا درس دیا، بہت سخت قسم کا، آپ کو پیار سے نرم لہجے سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ جن لوگوں نے درس سنا ہے ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو پہلی دفعہ مسجد میں مسلمان ہو کے آیا؟ کہنے لگا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا کون سا ایسا شخص ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس کو کہ سب کو پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا درس سنتے ہوئے؟ عرصہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر کب وقت آئے گا کہ ان کو کلیئر باتیں بتانی پڑیں گی، بھائی یہ دین ہے، یہ نہ آپ کی مرضی کا نہ میری مرضی کا ہے، یہ رب کی مرضی کا، رب کے رسول کی مرضی کا، بس۔ اگر تو یہ لگتا ہے یہ درس سخت ہے تو وہ وقت کبھی نہیں آئے گا جب کلیئرلی تمام مسائل بیان کرنے پڑیں گے، کوئی وقت نہیں آئے گا۔ پھر یہ آج بتائے جائیں گے، آج ضرورت ہے، مجبوری بن چکی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ 40 سالہ 45 سالہ 60 سالہ 70 سالہ یہ غیر مسلمانوں کے گھروں میں نہیں پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ان کو یہ تمام مسائل بڑی کلیئرلی سننے چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو بھائی دیٹس دا فیکٹ، دیٹ از دا فیکٹ، دیٹ از فیکٹ، دیٹ از ٹروتھ، دیٹ از حق۔ اب اسی میں میری نجات ہے، اب میں جو سمجھتا رہا ہوں میں غلط تھا، I had to change myself, simple as that۔ بھائی میں 75 سالہ میرا بابا ہے، ابو ہے، اب اسے میں یہ بھی نہ بولوں کہ بھائی آپ مسلمان نہیں ہو اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ What should I tell him کہ نہیں تم کل مسلمان ہو جاؤ گے، تم پرسوں مسلمان، زندگی کا کیا پتا بھائی؟ ایٹ لیسٹ دے شوڈ بی کلیئر۔ اب ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے سیکھ لیا سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ جب مسائل کا پتہ چل گیا دین آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ۔ اب میرا کفر و اسلام میرے رب کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا، مر گیا کس حال میں مرا فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں امت محمدیہ میں تھا، میرے بیٹے میرے بچے اتنا دین کا کام کرتے تھے، بھئی تم تو بے نماز مشرک مرے ہو، بس بے نماز مشرک مرے ہو، بے نماز کافر مرے ہو۔ کافروں کے ساتھ حساب و کتابوں کو وہ حدیث پڑھیں گے ہم آگے۔ اللہ اکبر۔ آگے حدیث ہے یزید بن ابی مریم سے کہ مر عمر بمعاذ بن جبل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ بن جبل کے پاس سے گزرے، فقال ما قوام هذه الامہ، اس امت کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ قال معاذ نے کہا ثلاث، تین چیزیں ہیں، وہن المنجیات، اور وہی تین چیزیں باعث نجات بھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے الاخلاص، وہو الفطرہ، اور پہلے نمبر پہ اخلاص، اور یہی فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا، اخلاص۔ دوسرے نمبر پر ہے نماز، اور یہی ملت ہے، یہی دین ہے، یہی امت ہے۔ وطاعہ، اور فرما برداری، اور وہی الاسما، اور اطاعت جو ہے یہی انسان کو گناہوں سے معافی اور نجات کے لیے سبب بنے گی۔ فقال عمر صدقت، عمر کہنے لگے آپ نے سچ کہا۔ اچھا جی، اب ہو سکتا ہے ہمیں لگے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نماز کی پرواہ نہیں ہے، مجھے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا، مجھے دین کے کسی بھی اور چیز پہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لہٰذا
کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت سے کام لیں گے اور اسے معاف کر دیں گے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے, اللہ کے رسول کا ہم سے وعدہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. آپ اس حدیث کو آج سمجھ لیں. اب یہ جو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی سے بچا لے گی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر تو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کس نے بتایا ہے؟ آپ اس وعدے کو کلیئر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی, میرے دوست نے مجھے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فقال, کہا, لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک مت کرنا, چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے, جلا دیا جائے. ولا تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا, نماز کو جان بوجھ کے مت چھوڑنا. کیوں؟ فمن ترکھا متعمدا, جس بندے نے نماز چھوڑ دی, فقد بریت منہ ذمۃ اللہ, اس سے اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان ختم ہو گیا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی عہد نہیں ہے, کوئی ذمہ نہیں. حدیث بڑی سخت ہے اور بڑی پاورفل حدیث ہے یہ. دوسری حدیث اسی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا نام ہے, اس کو میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں. عبید القلائی, حضرت مکحول نے حضرت عبید القلائی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا, اے ابو وہب, یعنی اے ابو عبید القلائی, فرض نماز کو قصداً ترک کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا, وہ ایک گنہگار مومن ہے. حضرت ابو وہب کہتے ہیں, انہوں نے کہا حضرت مکحول کے, یعنی مزید ہاتھ دبایا اور یوں فرمایا, اے ابو وہب, تمہارے دل میں ایمان کا مقام مزید عظیم ہونا چاہیے. یہ ایمان نہیں ہے. آپ نے ایمان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو مومن سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ سنو, جس کسی نے فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا, اسے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا. وہ ابھی جو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی. اب وہ کسی بھی قسم کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ جس کا اللہ پر ایمان ہے, اور جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے اس کا تو اللہ کے ساتھ کوئی ذمہ ہی نہیں ہے. حدیث رسول ہے, اس حدیث کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. اور جس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا, وہ تو کافر ہو گیا. Like there's no rules, no kindness, no mercy for that kind of person. Is that open and clear? بڑا جھوٹ بولا گیا ہم سے, بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا, بہت زیادہ جھوٹ بولا گیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. بے شک وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ لوگ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی کثرت سے تسبیح کرتے ہیں, اور وہ کسی قسم کا تکبر نہیں کرتے. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے. تو بیسیکلی سجدہ جو ہے یا سجدہ کرنا, یہ یعنی یہ تکبر کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو آگے وہی حدیث, پھر اگلی جو حدیث ہے وہ زیادہ پاورفل آ رہی ہے, سنیے گا. اللہ اکبر. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں رسوا کر کے پھینکے جائیں گے. اب لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان, وہ بندہ آگ میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس بندے کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دراصل نماز کو چھوڑنا تکبر ہے, اور تکبر کرنے والا بندہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ جو حدیث میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا, جس کا میں انتظار کر رہا تھا, وہ حدیث آ گئی. اب یہ لکھ لیں, رٹا لگا لیں, جو مرضی کر لیں. حدیث بہت پاورفل ہے اور آنکھیں کھول دینے والی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہ ذکر الصلاۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں بات کر رہے تھے.
یومن ایک دن، فقال من حافظ علیہا جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، اس بندے کے لیے قیامت کے دن روشنی ہوگی، برہان دلیل ہوگی، اور نجات ہوگی قیامت کے دن۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، لَمْ يَكُن لَّهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نِجَاةٌ، اس بندے کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی نجات کے لیے، نہ ہی اس کے لیے کوئی روشنی ہوگی، نہ ہی اس کی نجات ہوگی۔ یعنی برہان ہے نا، برہان کا مطلب کیا ہے بھائی، میرے پاس یہ وجہ ہے میں معافی کا حقدار ہوں یا طلبگار ہوں، تو یہ میری دلیل ہے، تو دلیل ہے تو ہے ہی نہیں۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ہوگا، مَعَ قارون وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف، وہ بندہ بے نماز، وہ بے نماز بندہ قیامت کے دن ہوگا قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ ابی بن خلف کون تھا؟ پہلے 3 کافر آ گئے، اس کے بعد منافقوں کا سردار آ گیا۔ کون بندہ بے نماز؟ امیجن کہ آپ کا بچہ 10 سال کا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، اور اس کی ہر نماز چھوڑنے پر آپ کو گناہ مل رہا ہے، ماں کو اور باپ کو، ہر کبیرہ گناہ، یعنی ہر دفعہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اگر تو آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں اور اپنے بچے کو مسلمان سمجھتی ہیں تو وہ کفر کر رہا ہے، اور ہر نماز چھوڑنے پر ماں اور باپ برابر کے گناہ کے حقدار ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہے بچے کو نیند آ رہی ہے، بچہ سو رہا ہے، بچے کو نہ جگاؤ، بچے کو جلدی سو گیا ہے، نماز کی پرواہ نہ کرو، اس کو جہنم میں جلنے دو، لیکن اس کی نیند نہ خراب ہونے دو، ٹھیک ہے، جلنے دو اس بچے کو جہنم میں، خواہ وہ جتنا بھی کیوٹ ہے، جتنا بھی پیارا ہے، جتنا بھی وہ آپ کا لاڈلا ہے، جلنے دو جہنم میں۔ کیوں؟ وہ جہنم آپ نے کون سا دیکھی ہے؟ وہ تو اس وقت کون سا کوئی رشتہ بھی ہوگا، نہ ماں باپ کے کام آئے گی، نہ ماں بچے کے کام آئے گی، نہ بچہ ماں کے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت اس دن رشتے کی کون سی پرواہ، جلنے دو بھائی، سونے دو بھائی، بچے کو سونے سے نیند نہیں خراب ہونے دیں۔ ہونا کیا چاہیے مومن کے گھر میں؟ مومن کے گھر میں صبح 4 بجے کے بعد دن چڑھ جانا چاہیے۔ عیسائی مشرک یہودی کے گھروں جیسا 10 بجے دن نہ چڑھے، 10 بجے ان کا دن 4 بجے چڑھ جانا چاہیے، پورا گھر روشن ہونا چاہیے۔ ایسے بچہ آپ چل پھر رہے ہو جیسے دن چڑھے کو 2 گھنٹے ہو گئے، نیند قریب بھی نہیں رہے گی کسی کی، سارے گھر کی روشنیاں آن، سارے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، بالکل تہجد کے وقت۔ مومنوں کے گھروں کی اس وقت دن کے، جیسے کہ آج کل ہمارے 10 بجتے ہیں نا، 10 بجے 11 بجتے ہیں، مومن بندے کے گھر کے 10 بجے کا ٹائم صبح 4 بجے ہو، کوئی بھی سویا رہے، اسے شرمندگی محسوس ہو، عجیب لگے۔ نفسیات توڑنی پڑیں گی، نفسیات سیٹ کرنی پڑیں گی، اور اس کے لیے خود کو پریکٹیکلی میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کے بعد آخری حدیث پڑھ دوں، چلو پڑھ ہی دیتا ہوں، پڑھ ہی دوں۔ میں آیت میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، سوری آیت پڑھ کے سناتا ہوں، حدیث میں آیت۔ یہ میرا کمپیوٹر ہے، اچھا جی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سنیے گا، کہ جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں۔ سنیے، جنتی جنت میں جا چکے، جہنمی جہنم میں جا چکے، سیٹلمنٹ ہو چکی، اب کسی کا رد و بدل یا معافی کا سسٹم بند ہو چکا ہے، لائک ایوری باڈی سیٹل ڈاؤن۔ جنتی بیٹھے ہوئے تھے، عرصے کے بعد کچھ لوگوں کی یاد آئی کہ وہ کدھر ہیں، ڈھونڈ لیا، نہیں ملے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ تو جہنم میں، پھر جنتی ان سے سوال کریں گے، فی جناتی یا تساءلون، اب ان سے رابطہ ہوگا پورٹل کے ذریعے، جی، ان سے ویڈیو فیس ٹائمنگ ہوگی، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو فیس ٹائمنگ کے ذریعے اللہ رب العزت ان سے ہم کلام کروائیں گے. تو وہ ان سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، واٹ براٹ یو ان ہیل، کیا چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ پہلا جواب قالوا لم نک من المصلین، ہم صلاح کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے. پہلا جواب. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ جو بے نمازی ہے جہنم میں جلنے کے بعد اس کی معافی ہو جائے گی، سوری اسے شفاعت کی بنا پر جہنم سے نکال لیا جائے گا اور وہ پھر جنت میں چلا جائے گا، یہ آگے آئے کہ نہیں، بے نماز جہنم سے نہیں نکلے گا کہ وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے. کیوں؟ وہ آیت اسی صورت میں آگے آیت نمبر 48 ہے. ہاں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، ہم بڑے مسئلے مسائل کیا کرتے تھے اور ہم نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا اور دیکھا جائے گا قیامت کی سفارش ہو جائے گی، ہمیں معافی مل جائے گی، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رحیم و شفیق ہیں، ہمارے لیے سفارش کریں گے، لہٰذا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ انکار ہے، قیامت کا انکار ہے. حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک ہمارے پاس موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی. کن کو؟ بے نمازوں کو. اب اگر وہ دھوکہ ہمارے ملاؤں نے دیا ہے، جو ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، بڑے غصے کے ساتھ، جو دھوکہ دیا ہے، ہمیں کافر کر دیا ان لوگوں نے، ملاؤں نے، کہ بھئی آپ کی سفارش کام آ جائے. بھئی یہ کہہ رہے ہیں، یہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں سفارش نے کام نہیں دیا. کن کی سفارش؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نے کام نہیں دیا، نفع نہیں دیا. کیوں؟ مشرک تھے نا. اب مشرک کو سفارش کیسے فائدہ دے گی؟ جیسے کہ میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے سورہ یونس کی، کہ جو بندہ مشرک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ سب کو معاف کر دیں گے. پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ سفارش نفع نہیں دے رہی، جبکہ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ میری سفارش میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کی ہے. اس کا مطلب وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ ان کے ساتھ جو بڑے کبیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے. ہاں، جھوٹ بولیے کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے چوری ہو گئی کبیرہ گناہ، زنا ہو گیا کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. There's a lot to discuss. کسی کو کوئی سوال یہاں پر کوئی جسٹیفائی کرنا چاہے بے نماز کو، کوئی آ کے جسٹیفائی کرنا چاہے کہ بے نمازی کے لیے کوئی گنجائش ہے اللہ کے دین کے علاوہ آپ کے؟ جی یہاں پر کوئی سوال یا کوئی چاہے کہ وہ اس کے پاس کچھ ہے؟ that was long speech, like 1.5 گھنٹہ لگ گیا. اللہ اکبر. کوئی سن بھی رہا ہے کہ سارے سو گئے ہیں؟ ماشاءاللہ. نہیں، جزاک اللہ خیر، بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر تھا آج کا، اور اتنی زیادہ خطرناک کہ اس کو ہر ایک کو فارورڈ کرنا چاہیے. سب لوگوں کو چاہیے کہ میکسیمم اس کو پورے اس میں پھیلائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ امت میں چلا آ رہا ہے یہ، اور کوئی بھی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہیں لوگ. بہت ہی اچھا ہے، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا کھول بیان کیا ہے آج، ماشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ. اب یہاں پہ 2 سوال تھے میسج کیے ہوئے، میں ان کو پڑھ کے سنا دوں. جو بچے اس حد تک، آنیہ ہے کلاس میں؟ اچھا آنیہ، یو ہیئر مائی کوسچن رائٹ. جو بچے اس حد تک سپوائلڈ ہو چکے ہیں، نصیحت کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں ہی نہیں،
کیا کیا جائے، ایسے بچوں کی ہیلپ کیسے کی جائے؟ سب سے پہلے ان کو جو چیز سپوائل کرتی ہے اس کو روکا جائے. سب سے پہلے جو جہاں سے وہ سپلائی آ رہی ہے وہ بند کی جائے گی نا. ان کو ضرورت محسوس ہو، ان کو احساس ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ان کو جیسے ہی آپ ان کو گیجٹ سے دور کر دیں گے، ان کو ایسے ایسے رشتہ داروں کے پاس لے کے جائیں جن کے بچے نمازی ہیں، جن کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، ان کے گھروں میں آنا جانا شروع کریں، ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے دیں، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ. عمر، جو بچے جوان ہیں، بڑے ہیں، پڑھے لکھے، ماسٹر، سب کچھ، پیرنٹس نمازی ہیں لیکن وہ نہیں پڑھتے نماز، ان کو کس طرح سے لایا جائے؟ ہماری نماز کی دعوت پر جو پریکٹس اور ٹریننگ تھی، یا جو دعوت کے آداب تھے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز اسٹیبلش کرتے ہیں کہ موضوع پر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، ہماری آیت نمبر 2 میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ بچوں کو دعوت کیسے دینی ہے، بڑوں کو کیسے دعوت دینی ہے، چھوٹوں کو کیسے دعوت دینی ہے، اجنبیوں کو کیسے دعوت دینی ہے، سسرال کو کیسے دعوت دینی ہے، خامد کو کیسے دعوت دینی ہے، بیوی کو کیسے دعوت دینی ہے، چھوٹے بچوں کو کیسے دعوت دینی ہے، بڑے بچوں کو کیسے دعوت دینی ہے. وی ہیو کور دس آل ٹاپک، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کلاس کے حوالے سے، کہ جو چھوٹے بچے ہیں 12 سال سے نیچے، 14 سال سے نیچے، ان کو ڈفرینٹلی اپروچ کیا جائے گا. جو بڑے بچے ہیں اس سے اوپر 30 سال تک ان کو ڈفرینٹلی اپروچ کیا جائے گا، 25 سال تک. اور اس سے اوپر والے بچوں کو پھر آپ نصیحت کرنا بند کر دیں گے. آپ صحیح وقت، صحیح موقع کے انتخاب کے ذریعے ان کو دعوت دیں گے. اور اس کے بارے میں ہماری کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے. میرے ذہن میں کوئی طریقہ اس وقت نہیں، لیکن ہم اس کو اگلے سیشن پہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہوتے ہیں کوئی اور سوال؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں. چلو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، صحیح بات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غلط بات کی شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.